إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ محترم سامعین، معزز طلبہ، آج کا ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے دو ہمارے لیکچر ہو چکے ہیں بر صغیر میں جن لوگوں نے فتنہ انکار حدیث کو اٹھایا، اپنایا اور اس کو ہوا دی، اس کی آبیاری کی۔ اس میں سر سید احمد خان سب سے پہلی شخصیت قرار دیے جاتے ہیں علماء کے ہاں۔ تو ان کا تذکرہ، ان کے افکار کا تذکرہ، ان کے نظریات کا تذکرہ ہو چکا ہے، ان کا تجزیہ بھی کچھ نہ کچھ کیا ہم نے۔ اس کے بعد اہل قرآن کے نام سے ایک تحریک جو اٹھی بر صغیر میں، پاک و ہند میں، جس کو اٹھانے والا جو ہے وہ عبداللہ چکرالوی نامی شخص تھا۔ تو اس کے بھی افکار جو ہیں، اس کے نظریات اور اس کے جو قرآن کریم کو معیار اور قرآن کریم کو کسوٹی قرار دے کر حدیث کا انکار کرنے کی جو باتیں تھیں، اس پر ہم نے سیر حاصل بات کی ہے۔ پورا گھنٹے کا لیکچر اس پہ بھی تقریباً ہو گیا ہے۔ پھر اس کا جو دعویٰ تھا، مرکزی طور پر یہ دعویٰ ہے اور کھل کر سب سے پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نبی کی بات بھی اور نبی کا فعل بھی حجت اور شریعت نہیں بن سکتا، اور اس کو کوئی شریعت مانے گا تو وہ شرک فی الکتاب یا شرک فی الحکم کا مرتکب قرار پائے گا۔ اسی طرح اس نے کہا کہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ تعدد ازواج بحوالہ قرآن زنا قرار دیا اس نے، نعوذ باللہ۔ باقی بھی اس کی گناہیاں تھیں، اس پر بات ہوئی۔ تو آج ہم دو تین اور کرداروں کا ذکر کریں گے جنہوں نے ہمارے اس بر صغیر کے ماحول میں انکار حدیث کے فتنے کو اٹھایا ہے اور پھر اس کو آگے لوگوں میں پھیلایا اور ایک حلقہ احباب قائم کیا۔ اور تو بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت سارے ہوں گے افراد جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، لیکن ہم چند ان نمایاں شخصیات کا ذکر کریں گے کہ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں یا جن کی کتابیں پڑھ کے ایک یعنی حلقہ ارباب ان کا جو ہے وہ بنا اور عقیدت مند بنے، اور انہوں نے پھر ایک تحریک کی شکل اختیار کی بہت ساری جگہوں میں۔ تو ہم صرف ان چند شخصیات کا ذکر کریں گے۔ تو ان میں سے ایک تو نیاز فتح پوری ہیں، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ روح رواں ہیں انکار حدیث کی جو تحریک ہے بر صغیر میں۔ تو جتنے بھی بعد میں لوگ آئے ہیں تو ان سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ متاثر ہیں اور ان سے فیض یاب ہوئے ہیں، سمجھ لیں۔ تو یہ جو نیاز فتح پوری ہیں، یہ فتح پور ایک بھارت میں علاقہ تھا، وہاں پیدا ہوئے 1877 میں۔ تو بعد میں ان کی وفات 1966 میں ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ فتح پوری اس لیے کراتے ہیں کہ بھارت کے ایک علاقے فتح پور میں پیدا ہوئے۔ تو پھر انہوں نے بہت سارے جو کام ہیں بذام خود، جنہیں یہ علمی کام کہتے ہیں، وہ کئی ایک رسائل میں انہوں نے کام کیا بطور ایڈیٹر۔ لکھنؤ سے انہوں نے اپنا رسالہ ایک نکالا جس کا نام نگار تھا۔ کئی ایک کتابوں کے ترجمے کیے انہوں نے۔ فلسفے کے بہت دلدادہ تھے، اور جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ انکار حدیث جو ہے نا اصل میں انکار قرآن ہے، اور انہوں نے کھل کر بہت سارے موقعوں پر جو ہے نا قرآن کریم کی آیات کا جو مذاق اڑا دیا اور ان کا بھی انکار کر دیا۔ تو الحاد جو ہے یہ ان کی آخری سٹیج ہے، انکار حدیث کی آخری سٹیج، آخری سٹاپ جو ہے وہ الحاد ہے۔ ان میں سے جو ہے نا اکثر وہ الحاد کا شکار ہو کر ہی دنیا سے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک نمایاں شخصیت کے طور پر نیاز فتح پوری جو ہیں،
وہ سامنے آئے منکرین حدیث میں سے۔ ان کی وفات جو کراچی میں ہوئی ہے 1966 میں، کراچی میں یہ فوت ہوئے۔ کہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، کہاں اختتام پذیر ہوا، کتابیں انہوں نے بہت سارے رسالوں میں مضامین لکھے، کتابیں لکھیں۔ ان کی جو کتاب ہے مشہور، جو زیادہ جس میں ان کے عقائد اور نظریات موجود ہیں، وہ من و یزداں، یہ کتاب، اس نام کی کتاب، اس میں انہوں نے قرآن کریم کا بھی سرے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم نہ اللہ کا کلام ہے، نہ منزل من اللہ ہے۔ اب دیکھ لیں قرآن کریم کی جو تعریف ہے اہل علم کے ہاں، اہل السنہ مسلمانوں کے ہاں، سب سے پہلی اس میں بات یہ ہے کہ کلام اللہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے وہ انکاری ہو گئے۔ اب یہ ایک موٹی سی بات تھی، اس لیے میں شروع میں ذکر کر دی کہ قرآن کریم کے یعنی انکار، اللہ کا کلام ہونے کا اور منزل من اللہ ہونے کا انکار کر دیا، اور واضح طور پر یہ لکھا ہے اپنی کتاب من و یزداں جو ہے کتاب ہے، اس میں لکھا کہ عام مسلمانوں اور مولویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اپنے الفاظ اور اپنی ترتیب کے لحاظ سے مکمل طور پر پہلے لوح محفوظ میں منقوش و موجود تھا، اور فرشتہ جبریل ہی محفوظ و منقوش کلام رسول اللہ کو آ کر سناتا تھا، اور رسول اللہ انہی آسمانی الفاظ کو دہرا دیتے تھے۔ ہر درجہ مضحکہ خیز ہے۔ اگر قرآن کی زبان عربی نہ ہوتی بلکہ کوئی نئی زبان ہوتی تو بھی خیر کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن جب کہ وہ اسی زبان میں نازل ہوئی جو عام طور پر عرب میں رائج تھی، تو اس کے الفاظ کو کیوں کر خدائی الفاظ کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال قرآن کو خدا کا کلام اس حیثیت سے تسلیم کرنا کہ اس کا ایک ایک لفظ خدا کا بتایا ہوا ہے، اور خود رسول کے عقل و دماغ کو اس سے کوئی تعلق نہ تھا، خدا کو اس کے منصب سے گرا کر انسان کی حد تک کھینچ لانا ہے، اور رسول کو سطح انسانیت سے بھی نیچے گرا دینا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ ہیں نیاز فتح پوری کے، جس نے یہ کہا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا نازل کردہ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور کا کلام یا رسول کا کلام کہا، یا کسی اور کا کلام یا فرشتے کا کلام کہہ دیا۔ تو یہ ایسے نظریات کا یعنی خطرناک نظریات کا حامل یہ شخص ہے نیاز فتح پوری، اور اس نے جو یہ جو منکرین حدیث ہے سارے تکفیری بھی ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو یہ مسلمان نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا تو دین، مذہب، ان کے افکار، نظریات، عقائد ہی اور ہیں۔ اگر ان عقائد کو وہ درست نہ سمجھیں تو پھر تو اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھیں، اور اگر ان کو درست سمجھیں تو دیگر مسلمان پھر کافر قرار پائیں۔ چنانچہ علماء نے جو مطلب نقد کیا اور اس کی جو کفر پر مبنی حفوات تھیں اس پر جب بات کی، تو اس نے کہا کہ اگر مولویوں کی جماعت، یہ بھی من و یزداں جو کتاب ہے اسی میں، اگر مولویوں کی جماعت واقعی مسلمان ہے تو میں یقیناً کافر ہوں، اور اگر میں مسلمان ہوں تو یہ سب نام مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اسلام نام ہے صرف قرآن تقلید کا، اور تقلید بھی رسول و احکام و رسول کی نہیں بلکہ بخاری و مسلم و مالک وغیرہ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی کیفیت یقین کی اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہر شخص اپنی سمجھ سے کسی نتیجہ پر نہ پہنچے۔ قصہ مختصر یہ کہ اولین بیزاری اسلامی لٹریچر کی طرف سے مجھ میں احادیث نے پیدا کی۔ اب دیکھیں، خود مان رہے ہیں نیاز فتح پوری صاحب، منکرین حدیث کے جو ایک بڑے سرکردہ افراد میں سے ہیں، وہ مان رہے ہیں کہ میرے دل میں اسلامی لٹریچر سے بیزاری پیدا ہوئی، اور وہ بیزاری احادیث کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ چلیں یہ تو مان لیا کہ اسلامی لٹریچر سے وہ بیزار ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کو ملحد اور بے دین کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ زندیق ہوتے ہیں جو اسلامی لٹریچر سے بدظن ہو جائیں اور بیزار ہو جائیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کو ماننے والے مسلمان ہیں تو پھر میں کافر ہوں، اگر وہ کافر ہیں تو میں مسلمان ہوں۔ تو یہ تکفیر کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ لوگ آج کے دور میں بھی اس کی حساسیت کو جانتے ہیں،
علماء نے بھی اس پر بہترین کلام کیا ہے اور اس کی سنگینی بتائی ہے. تو انہوں نے سارے مسلمانوں کی تکفیر کر دی، یعنی محدثین کی تکفیر کر دی، اہل الحدیث اہل السنہ کی تکفیر کر دی، اور صرف اپنے آپ کو کہ میں اور میری بات ماننے والے صرف مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں. اسی طرح ایک جگہ لکھا ہے کہ اسی کتاب میں کہ کلام مجید کو نہ میں کلام خداوندی سمجھتا ہوں اور نہ الہام ربانی، بلکہ ایک انسان کا کلام جانتا ہوں. یعنی جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ قرآن کریم کا بھی انکار ہے، یعنی اس کے اللہ کا کلام ہونے کا انکار، منزل من اللہ ہونے کا انکار، کہا کہ یہ ایک انسان کا کلام ہے. تو نعوذ باللہ یہ عقائد ہیں نیاز فتح پوری صاحب سے، ان کے نیاز فتح پوری صاحب کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو کلام اللہ مانیں گے تو پھر اللہ رب العزت کو انسان کے مقام پہ لے آئیں گے اور رسول کو سطح انسانیت سے بھی نیچے گرا دیں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو کہتے ہیں کہ اس پر میں کئی بار مفصل گفتگو کر چکا ہوں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے اور قرآن کریم منزل من اللہ نہیں ہے. اور پھر یہ جو باقی جو عقائد ہیں اسلام کے، ان کے بارے میں کیا ان کا تصور ہے، اس بارے میں بھی انہوں نے اپنی اسی کتاب میں لکھا ہے نیاز فتح پوری صاحب نے کہ ہر چند خدا کے اس جدید تصور سے انبیاء اور رسول مصطفی مقدسہ، حیات بعد الموت، دوزخ و جنت، ملائکہ و شیاطین، حشر و نشر، عذاب و ثواب ختم ہو جائیں گے یا ان کی کوئی توجیہ کرنا ہوگی، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں. ہم کو ان مروجہ عقائد اور خدا دونوں میں سے ایک کو لینا ہے، اور غالباً یہ زیادہ آسان ہوگا کہ خدا کے مقابلے میں معتقدات کو پس پش ڈال دیا جائے. اب یہ دیکھیں کہ یہ حشر نشر، عذاب و ثواب، ملائکہ و شیاطین، دوزخ و جنت، حیات بعد الممات، تو سب کو وہ کہتے ہیں کہ ان کی یا تو کوئی توجیہ کریں ہم، یعنی جو ہمارے ذہن میں کوئی تصور آتا ہے اس کا اس کو مانیں، تو یا پھر ہم اس کا انکار کر دیں. تو ہر چیز سے اسلام کے جتنے بھی عقائد ہیں بنیادی اور ضروریات دین، ان کا انکار کر دیا نیاز فتح پوری صاحب نے. اور ایک سے بڑھ کر ایک دیکھیں کہ ہم تو رو رہے تھے عبداللہ چکڑالوی کی جرأت اور جسارت پہ کہ اس نے کس قدر کھلے الفاظ میں انکار کیا ہے حدیث کا اور دیگر عقائد کا. تو یہ نیاز فتح پوری صاحب بھی اس سے پیچھے نہیں رہے. تو اب آگے میں دیکھتا ہوں کہ بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ لکھتے ہیں کہ خدا کو آگ برساتے ہوئے، خون اور پیپ پلاتے ہوئے، آتشیں کوڑے سے سزا دیتے ہوئے بہت زمانہ ہو چکا. یعنی نعوذ باللہ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں بڑے عرصے سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ بہت زمانہ ہو چکا ہے خدا کو ایسے کرتے. اب ضروری ہے کہ وہ صرف زخموں پر مرہم رکھے اور بجائے کسی خاص قوم پر لطف کرنے کی وہ تمام بنی نوع انسان کو اپنا ہی بندہ سمجھے اور نجات کا دروازہ سب کے لیے بغیر کسی شرط کے کھول دے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جب تک مذاہب کا عقائدی اختلاف دور نہ ہو، خدا کا کوئی ایسا کائناتی تصور قائم نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص اختلاف عقائد کو محمل قرار دیتا ہے تو اسے ملحد و کافر قرار دیا جاتا ہے. اس لیے میری رائے میں خدا کی خدائی اگر صحیح معنی میں قائم ہو سکتی ہے تو اس کی توقع ہم کو صرف کافروں اور ملحدوں سے ہی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک، نیاز فتح پوری صاحب کے نزدیک عقائد اور نظریات اور ان چیزوں کا کوئی یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی کافر ہو تب بھی، کوئی مسلمان ہو تب بھی، کوئی سکھ، ہندو، یہودی جو بھی ہو تو وہ ہوتا رہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو ہے کامیاب بھی ہو سکتا ہے، کامران بھی ہو سکتا ہے، آخرت اس کی سدھر بھی سکتی ہے. یہ جو ملا ہیں، مسلمان ہیں، علماء ہیں، یہ عقائد کے اختلافات کو بڑھا کر پھر ان کی بنیاد پر یہ کامیابی و کامرانی جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اور اگر کوئی عقائد کے اختلاف کو ختم کر کے سب کو سرٹیفکیٹ دینا چاہے تو اسے یہ ملحد و کافر کہتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے حوالے سے ان کا کیا نظریہ ہے جنت و جہنم کے بارے میں، حشر نشر کے بارے میں، شیاطین ملائکہ کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں. تو یہ کتنا مطلب ہے کہ دو ٹوک الفاظ میں یہ الحاد اور بے دینی پھیلا رہے ہیں. تو علماء نے اسی لیے پھر ان پر فتویٰ لگایا. اب ظاہر ہے کہ ایک شخص کھلے عام
اور پھر اس پر رد لکھا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، حجت تمام کی جاتی ہے اور وہ اپنی بات پر برقرار رہتا ہے، تو علماء پھر اس پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ شخص تو اپنے عقائد اور جو نظریات ہے وہ جو کفریہ ہیں، جو ارتداد پر مبنی ہیں، نہ تو ان سے باز آنے کے لیے تیار ہے، نہ دلائل سے ان کا رد جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے، نہ کتاب و سنت کی طرف آنا چاہتا ہے۔ تو پھر انہوں نے ظاہر فتویٰ لگایا، تو پھر اس پر نیاز فتح پوری صاحب نے کہا کہ یہ تھا وہ سب سے پہلے فتویٰ کفر و الحاد، جس نے مجھے یہ کہنے پر مجبور کیا کہ اگر مولویوں کی جماعت واقعی مسلمان ہے تو میں یقیناً کافر ہوں، اور اگر میں مسلمان ہوں تو یہ سب نامسلمان ہیں۔ تو انکار حدیث جو ہے اصل میں انکار قرآن ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن کریم کا سرے سے، ایک تو ہے قرآن کریم کے احکامات کا انکار، اور ایک ہے سرے سے قرآن کریم کا ہی انکار کر دینا، قرآن کریم کو اللہ کا کلام اور منزل من اللہ ماننے سے انکار کر دینا، اور پھر یہ جو احادیث کا انکار، اصل میں یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، احادیث کا انکار۔ انسان تب ہی قرآن کا انکار اور تب ہی زندیق اور ملحد ہونے تک پہنچتا ہے جب احادیث کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑے جو نمایاں لوگوں میں سے نیاز فتح پوری صاحب۔ اسی طرح ایک ہیں اسلم جراج پوری صاحب۔ اصل میں یہ جراج پور جو بھارت کا ایک علاقہ ہے، وہاں 1299 ہجری میں پیدا ہوئے، اور عیسوی تقویم کے حساب سے 1955 میں دہلی میں یہ فوت ہوئے، اسلم جراج پوری۔ تو یہ اصل میں پڑھے لکھے تھے، ان کی جو عصری تعلیم تھی اس میں یہ کالج میں پڑھاتے بھی رہے، یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ یہ ان کا جو تانا بانا ہے یہ بھی سر سید احمد خان سے جڑا ہوا ہے۔ یہ اسلم جراج پوری صاحب جو تھے 6 سال سر سید کی یونیورسٹی میں عربی اور فارسی کے پروفیسر کے طور پر کام کرتے رہے، ٹھیک ہے، یعنی سر سید احمد خان کی یونیورسٹی میں علی گڑھ میں یہ پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ پھر دیگر جگہوں میں بھی تاریخ، حدیث اور قرآن کے پروفیسر بھی مقرر ہوئے۔ تو یہ لوگ چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے یا اس شعبے سے متعلق رہے، اس لیے پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ انہوں نے متاثر بھی کیا۔ تو انہوں نے جو کام کیا ہے اصل میں انکار حدیث کے حوالے سے، تو وہ اس لیے زیادہ نمایاں ہوا کہ انہوں نے ادیبانہ طور پر لکھنا شروع کیا اور بہت سارے مضامین لکھے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح بیان میں ایک جادو سا ہوتا ہے، اس طرح تحریر میں بھی ایک کشش اور جاذبیت ہوتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا انہوں نے اپنی قلم کی روانی سے، کہ انہوں نے قرآن کریم کا بہانہ بنا کر یا قرآن کریم کی آیات کو آڑ بنا کر احادیث کا رد کیا اور احادیث کا انکار کیا۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ ان کا حدیث کے بارے میں کیا نظریہ تھا، تو کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس تکمیل کے بعد یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل کر دی، تو یہ طلوع اسلام رسالہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ عبارت ان کی کہ اس تکمیل کے بعد اب دین میں کمی کیا رہ گئی جو روایتوں سے پوری کی جائے۔ اس لیے روایتوں کی جگہ اپنی تاریخ کی الماری ہے، اس سے تاریخی اور علمی فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور فقہ اسلامی یعنی قوانین و ضوابط کے استنباط میں کام لیا جا سکتا ہے۔ حدیثوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور احوال بیان کیے گئے ہیں، اور اسی کا نام تاریخ ہے۔ بے شک قرآن کے احکام مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کر کے دکھا اور امت کو سکھایا، جو سلسلہ بسلسلہ متواتر چلا آ رہا ہے، وہ یقینی اور دینی ہے، کیونکہ تواتر یقینیات کے اقسام میں داخل ہے، اور اسی کے متعلق قرآن نے کہا وَلَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ عبارت جو ہم نے وہاں سے نقل کی ہے، حالانکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے قرآن کریم میں۔ تو اب یہ عبارت جو ہے یہ اسلم جراج پوری صاحب کی ہے،
اور یہ حافظ بھی تھے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ حافظ اسلم جراج پوری، تو انہوں نے یہ جو عبارت لکھی ہے، آج بھی کئی ایک منکرین حدیث آپ کو ہو بہو یہی دعویٰ کرتے نظر آئیں گے۔ جب آگے بیان آئے گا غامدی صاحب کا، تو آج غامدی صاحب کا بالکل یہی نظریہ ہے۔ ان پر تفصیلی بحث تو انشاءاللہ آئندہ کے لیکچر میں ہوگی انشاءاللہ، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے، اور جو پہلے جنہوں نے انکار حدیث کے بارے میں لکھ دیا، اسی کو آگے، یعنی ان کے اگلے ہوئے نوالے جو ہیں وہ چباتے رہتے ہیں، اور وہی باتیں ہیر پھیر کر کے آگے پیچھے کر کے آگے منتقل کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو روایات ہیں، یعنی احادیث ہیں، یہ تو تاریخ کا ذخیرہ ہے، اس سے یعنی دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، دین ان روایات سے نہیں لیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انکار حدیث کا سلسلہ ہے، یہ اسلم جراج پوری صاحب نے بھی خوب آگے بڑھایا، اور انہوں نے ذرا عبداللہ چکڑالوی وغیرہ سے ہٹ کر روش اختیار کی، کہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کو صراحتاً مطلب انکار کر دیا، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو چونکہ تاریخی ذخیرہ ہے، اور ہمیں اس سے تاریخی اور علمی فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن دین میں کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، دین مکمل ہو گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حالانکہ اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن کی آیات سے ہی دین مکمل ہو گیا ہے، یا قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا بھی حکم ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بھی اپنانے کا حکم ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے کا بھی حکم ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم میں مراد قرآن اور حدیث دونوں دین ہیں، اور وہ دین مکمل ہوا ہے، نہ کہ اس سے احادیث کا رد کرنا لازم آتا ہے، یا حدیث کا انکار اس سے لازم آتا ہے۔ اب چونکہ یہ لوگ مادہ پرست تھے، تو مادہ پرستی کے حوالے سے ہی ان کی جو نظر تھی، دین کو اسی طرح انہوں نے مانا ہے جہاں جہاں دنیاوی منفعت ان کو نظر آئی ہے۔ تو کوئی جو ہے وہ مطلب ہے کسی یورپ کا دل دادہ ہو گیا، جیسے سر سید عامر خان تھے، اور کوئی جو ہے یہ اسلم جراج پوری صاحب سے یہ روس نواز تھے، یعنی روس چونکہ اس وقت سپر پاور بن رہا تھا، اور اس کا بڑا غلغلہ تھا اس دور میں، تو یہ پھر روس کے حامی ہو گئے، اور روس کے جو پھر یعنی اقدامات تھے، وہاں جو اشتراکیت وغیرہ چل رہی تھی، اس کو یہ لوگ تقویت دیتے رہے ہیں، اور چونکہ احادیث جو ہیں یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں ہر قسم کی گمراہی کے سامنے، تو احادیث کا انکار کر کے پھر یہ اپنے مقاصد اور اہداف کو حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلم جراج پوری صاحب یہ کہتے ہیں جملہ مذاہب اشخاص پرستی سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی تاریخ میں سوائے تفرقہ اندازی، سفک دم اور عداوت پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں، اس کا مٹانا اسلام کا فریضہ ہے، اور یہی روسیوں نے کیا ہے، یہی نفی لا ہے۔ یعنی جو اسلام کا اصل توحید ہے، سنت ہے، اسلام کا جو انقلاب ہے، اس کو انہوں نے وہ روس پر فٹ کر دیا، اور کہا کہ روسیوں نے یہ کیا ہے کہ سارے مذاہب جو ہیں ان کو ختم کر دیا ہے، چونکہ ان کا جو مذہب پر ایمان ہی نہیں، تو انہوں نے مذاہب کو ختم کر دیا ہے، مذاہب ہی تفرقہ بازی کا اور عداوت کا سبب پیدا کرنے والے تھے، تو روسیوں نے یہ کام کیا ہے، اور یہی اصل اسلام کا مشن ہے۔ تو انہوں نے چونکہ یہ غلام احمد قادیانی کو دیکھیں تو وہ بھی اپنے آقاؤں کی عبادت اور پرستش میں اور غلوف میں وہ چاہے کافر بھی ہیں وہ مشغول ہیں، سر سید عامر خان بھی اسی طرح، اور یہ اسلم جراج پوری صاحب بھی اسی طرح روس کی جو وہ تعریفوں میں پل باندھتے ہیں، اور قرآن حکیم کے جتنے بھی انقلابی اقدامات ہیں ان کو روس پر فٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح ان کے عقائد کی اگر تفصیل آپ دیکھیں تو انہوں نے مرکز ملت کا تصور اور قرآنی نظام ربوبیت، یہ کچھ اصطلاحیں ایسی بنائیں جن کو بنا کر انہوں نے احادیث کا انکار کیا،
اور جہاں جہاں قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر تھا یا پھر نماز روزہ اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر تھا، احادیث میں اس کی تفصیلات تھیں، تو ان کو مٹانے کے لیے انہوں نے قرآنی نظام ربوبیت اور مرکز ملت کا تصور، اس طرح کی اصطلاحات جو ہیں وہ ان کو ایجاد کیا، اور پھر ان کے مطلب ہے کہ ان کی آڑ میں مسلمات جو اسلام ہیں ان کا انکار، مسلمات دین کا انکار کیا۔ اب وہ مثال کے طور پر حج کے موقع پر جو قربانی ہے اس کو سر سید احمد خان بھی لغو قرار دے چکے تھے۔ یہ بھی اس کو جو قربانی ہے حج کے موقع پر کھانے پینے کی ضرورت کے وقت قربانی اتنی ہی قربانی کرنی ہے جتنی حج کے موقع پر کھانے پینے کی ضرورت۔ حالانکہ قرآن کریم میں واضح طور پر حج کے موقع پر جو ہے وہ قربانی کا ذکر ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر بھی ہر ایک شخص نے، یا جس کے پاس طاقت ہے اس نے قربانی نہیں کرنی، بلکہ جتنی ضرورت ہے کھانے پینے کے حوالے سے اتنی قربانی کرنی ہے۔ تو بھئی پھر قربانی کیوں کرنی ہے؟ کھانے پینے کی ضرورت تو ویسے بھی پوری ہو سکتی ہے کسی کی۔ تو یہ ان کے جو باطل نظریات ہیں یا جو مسلمات دینیہ کا انکار ہے ان میں سے ایک یہ ہے۔ اور اسی طرح تعدد ازواج کے بھی یہ قائل نہیں تھے، سر سید احمد خان بھی قائل نہیں، اور پیچھے ہم نے عبداللہ اور اس طرح دیگر منکرین حدیث کا پڑھا، تو یہ سارے ہی اس میں، اب چونکہ یہ ایک اسلام پر یعنی یہ اعتراض آتا تھا کہ اگر مرد جو ہے وہ زیادہ شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کو کیوں اجازت نہیں؟ تو بجائے اس کا کہ ایک منطقی جواب دیتے تو اس کا جواب یہ اتنے نااہل ہیں، اس کا جواب دینے کی بجائے اس کا تعدد ازواج کا سرے سے انکار ہی کر دیا، قربانی کا سرے سے انکار ہی کر دیا۔ اس طرح سود کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ مطلب اس کو جائز قرار دیا، مختلف قسم کے سود کو۔ اب اس میں اختلاف ہے، آگے منکرین حدیث کچھ جو ہے وہ بینک کے سیدھے سود کو جائز قرار دیتے ہیں اور کچھ اس حوالے سے تھوڑے تحفظات رکھتے ہیں، لیکن سود کی بہت ساری صورتوں کو انہوں نے جائز قرار دے دیا، عذاب قبر کا انکار کر دیا، والدین کی اطاعت کی نفی کر دی۔ یہ سارے حافظ اسلم جراج پوری جو ہیں ان کے نظریات ہیں۔ تو اصل میں یہ ایک آپ کہہ لیں کہ مورخ کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے دینی معاملات میں بھی اتنا اپنا حق سمجھا کہ ہم اس میں بھی دخل اندازی کریں اور اس میں اپنا ایک نام بنائیں لوگوں کے ہاں۔ یہ شہرت بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اکثر لوگوں کو یہی فتنہ لے ڈوبا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شہرت پانے کے لیے ہمیں کچھ انفرادیت پیدا کرنی ہوگی، کچھ نئے نقطے ایسے لوگ سمجھیں کہ ایسا، یہ تو لاجک کسی نے بیان ہی نہیں کی اور یہ نقطہ تو کسی نے بیان ہی نہیں کیا۔ تو اس طرح کر کے بھی کئی لوگ، مطلب اکثر لوگوں کی گمراہی کا یہ سبب بنا ہے۔ تو یہ کئی ایک اور گمراہ لوگ تھے، ان کے کاموں کو اپنے نام سے بھی پیش کرتے رہے اسلم جراج پوری صاحب۔ احمد دین احمد تصری جو تھا یہ ایک منکر حدیث تھا، اس کی کتاب تھی میراث اسلام، اس کا عربی میں الوراثہ فی الاسلام کے نام سے ترجمہ شائع کیا اور اپنی تصنیف قرار دی، اس کا ترجمہ کر کے اسے اپنی تصنیف بنا کر پیش کیا۔ اور اسی طرح تاریخ امت کے نام سے ایک کتاب تھی، وہ بھی اصل میں کسی اور کی کتاب سے چوری کر کے انہوں نے لکھی۔ تو بہرحال یہ ایک جو نمایاں شخصیات ہیں، اسلم جراج پوری صاحب انہی میں سے ایک ہیں جو منکرین حدیث کی نمایاں شخصیات ہیں۔ اور آخر میں اگر ہم بات کریں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اختتام جو ہے بر صغیر کے یہ جو فتنہ ہے انکار حدیث کا، جنہوں نے انکار حدیث کے حوالے سے نمایاں کام کیا ہے، ان میں سے اگر آخر میں اگر آپ نام کسی کا لیں تو وہ غلام احمد پرویز ہے۔ غلام احمد پرویز یہ اس تحریک کا گویا کہ آپ اختتام مکمل طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک حوالے سے اختتام ہے کہ اس کے بعد جو ہیں پھر انہی کے خوشہ چین ہیں، کسی نہ کسی کے۔ اب غلام محمد پرویز ہے تو اب منکرین حدیث کی اکثریت جو ہے اسی کے اقوال و افعال کی پیروی کرتی ہے۔
باقی آگے جو بھی فتنہ اٹھتا ہے انہی میں سے کسی کے قول فعل اور کسی کے نظریے کو لے کر آگے اٹھتا ہے۔ تو غلام محمد پرویز جو ہے یہ ان نمایاں شخصیات میں سے ہے بر صغیر میں جنہوں نے یہ حدیث کا انکار کیا اور اس کو آگے ہوا دی، اور یہ سر سید احمد خان سے یہ متاثر ہیں۔ اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سر سید احمد خان سر خیل ہیں اس انکار حدیث کے بر صغیر میں، اور بعد میں جو بھی آیا ہے اس نے کچھ نہ کچھ تو فیض پایا ہے سر سید احمد خان سے۔ تو یہ بھی سر سید احمد خان کے زاویہ فکر کو اختیار کر کے بلکہ اس کو مزید وسیع کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے، یعنی سر سید احمد خان کی فکر کو اور زیادہ آگے لے جانے کی کوشش انہوں نے کی ہے۔ تو یہ غلام احمد پرویز ہے، اس کے دور میں فتنہ انکار حدیث پورے عروج پر پہنچا، یعنی اس کو بڑی شہرت ملی، اس فتنے کو بڑی ہوا ملی اور بڑے لوگ جو ہیں متاثر ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو انداز تھا ادیبانہ اور بڑے سلیقہ دار اور بڑا پیچیدہ سا انداز تھا کہ عام بندہ بڑا آسانی سے اس کے اندر الجھ جاتا تھا اور اس عبارت کو یا اس جو فکر جو وہ دینا چاہتے تھے اس کو اپنانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ تو کیونکہ یہ جو ادیبانہ رنگ ہے کسی بات کو دے دینا، اور پھر عام بندے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں جو انہوں نے گمراہی اس میں چھپائی ہے اس عبارت میں، اس کو وہ کیسے سمجھے، مشکل ہو جاتا ہے عام انسان کے لیے۔ تو پھر انہوں نے بھی جو اور کام کیے ان میں سے ایک مفہوم القرآن کے نام سے تفسیر بھی لکھی ہے کئی جلدوں میں۔ تو آپ ظاہر ہے کہ تفسیر کو دیکھ کر تو ایک بندہ، جس طرح میں نے بتایا سر سید احمد خان نے بھی تفسیر لکھی ہے، تو بندہ جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے کہ جی اچھا مفسر قرآن ہے، تفسیر کے نام پہ کیا کیا گمراہیاں انہوں نے پھیلائیں، ان کا ذکر تو ہم آگے کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو غلام محمد پرویز ہے اس نے اپنی جو تحریر ہے نا اس کے جادو میں لوگوں کو پھنسایا ہے، اور تحریر بھی بہت زیادہ اس کی کتابیں، اگر آپ بعض لوگوں نے تو کہا جی انہوں نے پتہ نہیں 20 کتابیں یا 50 تک بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے کتابیں لکھی، تو چھوٹے چھوٹے رسالے بھی کتابوں میں شمار کیے۔ تو بہت کام انہوں نے کیا ہے اپنے مشن جو انکار حدیث کا تھا اس کو آگے پھیلانے کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جتنا انہوں نے اسلام کے عقائد کا انکار کیا ہے، کتنا واضح انداز میں ایک عام مسلمان جو ہے اگر اس کو متاثر ہونے سے پہلے یہ باتیں ایسے بتا دی جائیں سیدھی سیدھی، تو وہ کبھی بھی اس سے متاثر نہ ہو، دور ہو جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام کچھ عبارتیں ایسی یہ لکھتے ہیں کہ عام بندہ پڑھ کر ان سے متاثر ہوتا ہے، بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور ان اچھی باتوں کے اندر ایک آدھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، پھر ان کا لٹریچر کوئی شخص پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک آدھ بات آتی ہے، تو سلو پوائزن جسے آپ کہتے ہیں نا جی، آہستہ آہستہ کر کے جو زہر دیتے ہیں، تو پھر وہ زہر کی مقدار جب زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان اس سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اپنی گمراہیاں تھوڑی تھوڑی کر کے ایک ایک کر کے انسانوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ لٹریچر کے جو دلدادہ ہوتے ہیں لوگ، وہ پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک گمراہی آتی ہے، تھوڑا سا کئی دفعہ ڈسٹرب بھی ہوتے ہوں گے، لیکن کیسے چلیں آگے چلتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری، تو تھوڑا تھوڑا کر کے جو وہ انکار حدیث یا پھر ضروریات دین کا انکار ہے اس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو لوگ اس کو آسانی سے پھر قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو عقائد و افکار ہیں اگر ایک مسلمان کے سامنے ویسے پیش کیے جائیں تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے اور وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کسی مسلمان کا یہ بھی نظریہ ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر حدیث کے حوالے سے پہلے ان کے افکار پہ بات کر لیں کہ حدیث کے حوالے سے ان کے کیا افکار تھے۔ تو حدیث کو تو وہ سرے سے وحی نہیں مانتے تھے، یعنی اس کا وحی الہی ہونے کا انکار کرتے تھے حدیث کا۔ تو مقام حدیث ان کی کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے جو سازشیں کی گئیں
اس کی پہلی کڑی یہ عقیدہ پیدا کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے علاوہ جو قرآن میں محفوظ ہے ایک اور وحی بھی دی گئی تھی جو قرآن کے ساتھ بالکل قرآن کے ہم پلہ ہے، یہ وحی روایات میں ملتی ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہم پچھلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ پیش کر چکے ہیں، سنن ابی داؤد میں کتاب السنہ باب فی لزوم السنہ میں وہ حدیث آپ کو سنائی جا چکی ہے کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے کتاب یعنی قرآن کریم بھی دیا گیا اور اسی طرح کی ایک اور چیز یعنی وحی دی گئی ہے۔ تو یہاں صاف طور پر کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ قرآن سے دور رکھنے کی سازش ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی ہے اور وہ بالکل قرآن کے ہم پلہ ہے یعنی شریعت اور دین ہونے میں۔ تو یہ اصل میں اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر وہ بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایسے ہے تو کوئی شخص اس کو سنتے ہوئے بھی تھوڑا ہچکچاتا، پڑھتے ہوئے بھی ڈرتا، لیکن انہوں نے اس کو ذرا اپنے الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ یہ ایک اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ قرآن سے دور رکھنے کی سازش ہے۔ اور اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ مسلمانوں کا مذہب بن گیا ہے، وحی غیر مطلوب اس کا نام رکھ کر اسے قرآن کے ساتھ مثل قرآن ٹھہرایا گیا ہے۔ گویا کہ یہ بھی مقام حدیث نامی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظ کو، آپ کے فرمان کو وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، اور مسلمانوں نے اس جھوٹ کو اپنا مذہب بنا لیا ہے۔ اور جس طرح ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ اسلم جراج پوری صاحب نے مرکز ملت نامی ایک مطلب اصطلاح مقرر کی وہ احادیث سے جان چھڑانے کے لیے، اور یہاں آپ دیکھیں کہ غلام محمد پرویز نے اس بات کو بڑا واضح انداز میں لکھا ہے۔ وہ لکھا کیا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ اور رسول کا ذکر آیا ہے اس سے مراد مرکز نظام حکومت ہے۔ یہ معارف القرآن جلد 4 صفحہ 263 میں لکھا ہے انہوں نے، غلام محمد پرویز نے، کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ اور رسول کا ذکر آیا ہے اس سے مراد مرکز نظام حکومت ہے، یعنی اللہ کی بات مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اتباع قرآن و حدیث کی جہاں بات آئی تو اس کو کہتے ہیں مرکز نظام حکومت، یعنی جو آپ کی حکومت ہے وہ جو حکم دے گی وہ اللہ رسول کا حکم ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ وہ یعنی سازشیں ہیں جو اسلام کے خلاف اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی گئی ہیں۔ یہ غلام محمد پرویز نے صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ رب العزت کی اطاعت کا بھی انکار کر دیا ہے کہ اس سے مراد مرکز نظام حکومت ہے۔ اور اپنی کتاب قرآنی فیصلے میں وہ لکھتے ہیں جی مرکز ملت کو اختیار ہے کہ وہ عبادات، نماز، روزہ، معاملات، اخلاق، غرض جس چیز میں چاہے رد و بدل کر دے۔ لو مسئلہ ہی ختم کر دیا، یعنی انکار حدیث کہاں، انکار قرآن، انکار اسلام، انکار دین، انکار مذہب تک انسان کو لے جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی مرکز ملت کون ہے؟ مرکز نظام حکومت جو پیچھے ذکر جو حکومت ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ قرآن، حدیث اور قرآن، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی عبادات، نماز، روزہ وغیرہ جس میں چاہے رد و بدل کر دے۔ حتیٰ کہ اخلاق میں اگر کوئی حکومت کہے جھوٹ بولنا درست ہے تو کہیں کہ درست ہو گیا ہے، چاہے قرآن اس سے منع بھی کر رہا ہے۔ اب وہ آگے ان کی جو دیدہ دلیری ہے وہ ملاحظہ فرمائیں یہ غلام محمد پرویز کی، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ انکار حدیث کی تحریک کا جو ہے نا وہ آخری سرا ہے کہ باقی سارے منکرین حدیث جو بعد والے ہیں انہی کے خوشہ چین ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی رسول کی اطاعت نہیں کیونکہ وہ زندہ نہیں۔ یہ اسلامی نظام نامی ان کا جو ان کی کتاب ہے اس میں رسول کی اطاعت نہیں کیونکہ وہ زندہ نہیں ہے۔ رسول چونکہ زندہ نہیں ہے اس لیے ان کی اطاعت نہیں۔ اب زندہ جو ہے وہ حکمران ہے، وہ چاہے آپ کو غلط حکم دے، صحیح حکم دے، آپ نے اس کو ماننا ہے، وہ رسول کی اطاعت ان کے بقول، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب اسی طرح جس طرح سر سید احمد خان اور دیگر منکرین حدیث چونکہ انکار حدیث سے یہ سارے سلسلے نکلتے ہیں، یہ ساری راہیں وہاں سے کھلتی ہیں، تو فرشتوں کا بھی انکار کر دیا، کہا کہ ملائکہ سے مراد وہ نفسیاتی
محرکات ہیں جو انسانی قلوب میں اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ لغات القرآن میں انہوں نے لکھا ہے، جلد 1 صفحہ 244 میں، یہ غلام محمد پرویز نے، کہ ملائکہ سے مراد نفسیاتی محرکات ہیں، یعنی یہ کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ فرشتے تو نفسیاتی محرکات ہیں۔ یہ وہی سر سید احمد خان اور دیگر منکرین حدیث کا نظریہ کہ فرشتوں کا انکار، نماز روزہ اور باقی چیزوں کا انکار۔ قرآنی فیصلے نامی کتاب میں صفحہ 301 میں لکھتے ہیں، ہماری صلاۃ وہی ہے جو ہندو مذہب میں پوجا پاٹ کہلاتی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں ہندو مذہب کی پوجا پاٹ اور ہماری نماز ایک جیسی ہے، یعنی مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہندوؤں کی پوجا پاٹ سے متاثر ہو کر پڑھتے ہیں۔ ہمارے روزے وہی ہیں جنہیں مذہب میں برت کہا جاتا ہے، ہماری زکوٰۃ وہی ہے جسے خیرات کہتے ہیں، ہمارا حج مذہب کی یاترا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے، یہ تمام عبادت اس لیے سر انجام دی جاتی ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ ان امور کو نہ افادیت سے کچھ تعلق ہے، نہ عقل و بصیرت سے کچھ واسطہ ہے۔ آج ہم اسی مقام پر ہیں جہاں اسلام سے پہلے دنیا تھی۔ نعوذ باللہ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز کا انکار غلام محمد پرویز صاحب نے کر دیا، اور دیکھیں صاف الفاظ میں کیا ہے۔ لیکن جب لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو وہ تفسیر پڑھنا شروع کریں گے نا، تفسیر پڑھیں گے، پھر یہ بات کہیں آئے گی۔ یہ تو نچوڑ ہم نے سامنے رکھ دیا، علماء نے یہ ساری چیزیں جمع کر دیں اور بتا دیں، تو اب پڑھنے والا شخص تو فوراً پریشان ہوگا۔ لیکن اگر وہ شخص کتابیں، اس کا لٹریچر پڑھنا شروع کرتا ہے ایک طرف سے، تو یہ ساری باتیں تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں وہ پڑھے گا۔ اس سے پہلے کتنی اچھی اچھی باتیں جو بظاہر بڑی خوشنما نظر آتی ہوں گی وہ پڑھ رہا ہوگا اور ان سے متاثر ہو رہا ہوگا، اور پھر وہ ان باتوں کو بھی قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اس کی جو ہے ایک تعظیم اس کے دل میں بیٹھ چکی ہوگی، اس کے ایک اہمیت اور حیثیت پیدا ہو چکی ہوگی اس کے لٹریچر کی وجہ سے۔ اب جنت اور جہنم کا بھی انکاری ہے، جس طرح سر سید احمد خان نے انکار کیا اور دیگر منکرین حدیث نے انکار کیا، یہ غلام محمد پرویز نے بھی انکار کر دیا۔ کہا کہ بہرحال مرنے کے بعد کی جنت اور جہنم مقامات نہیں، انسانی ذات کی کیفیات ہیں۔ کہتے ہیں یہ کوئی مقام نہیں ہے، یہ لغات القرآن میں ہی انہوں نے لکھا ہے، جلد 1 صفحہ 449 پہ یہ لکھا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس سے بڑا یعنی قرآن کا انکار کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا بھی ذکر ہے، صلاۃ کا جو ذکر ہے، باقاعدہ طور پر رکوع سجدے کا ذکر ہے، قیام کا ذکر ہے، رکعتوں کا ذکر ہے، یہ قرآن کریم میں بھی۔ لیکن یہاں تو انہوں نے سرے سے اس کو نعوذ باللہ ہندو مذہب کی پوجا پاٹ بنا دیا ہے کہ نماز۔ تو اسی لیے آج بھی لوگ جو ہیں وہ نماز کے منکر ہیں، جو پرویزی لوگ ہیں، اور میں خود اس بات کا چشمدید گواہ ہوں۔ میری کچھ عرصہ پہلے میرا جانا ہوا رحیم یار خان میں، وہاں ایک پرویزی سے بات ہوئی، پرویزی تھا وہ، یعنی احادیث کا منکر تھا، پرویزی۔ تو اس نے کہا کہ یہ رکوع سجدے کی نماز، میرے سامنے اس نے مجھے کہا رکوع سجدے کی، جو رکوع سجدے والی نماز یہ تو ملا کی نماز ہے، یہ قرآن کی صلاۃ نہیں ہے۔ قرآن کی صلاۃ تو رکوع سجدے والی نہیں ہوتی۔ اس کے نزدیک یعنی یہ جو کاروبار کرنا یا بھلائی، خیر و بھلائی کے جو منصوبے ہیں، یا یوں کہہ لیں کاروبار کرنا، ان کے بقول جو ہے نا یہ صلاۃ ہے۔ تو جب میں نے قرآن کریم کی آیات اس کے سامنے پیش کی نماز خوف کے حوالے سے، جو ہیں وہاں رکوع سجدے کا باقاعدہ ذکر ہے، ایک رکعت مکمل کر کے سجدہ کر کے ایک صف پیچھے چلی جائے، دوسری آگے آ جائے، اور جب میں نے یہ ذکر، وہ تو اس کے ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہے، وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے پہلی دفعہ وہ آیات پڑھی، اس نے پہلے وہ آیات پڑھی نہیں تھی۔ یہ اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہنے والے، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اصل میں قرآن سے سب سے بڑے جاہل یہ لوگ ہوتے ہیں، قرآن کریم کا انہیں کوئی سرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب یہ قرآن نماز کے بھی منکر ہیں، اور جتنے پرویزی ہیں وہ سارے نماز کے منکر ہیں، یہ بات طے ہے۔ اور منکرین حدیث جیسا میں نے بتایا، کوئی 2 نمازیں پڑھتا ہے، کوئی 1 نماز پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 3، کوئی 5، کوئی تواتر کو بہانہ بنا لیتا ہے کہ نہیں نمازیں ہمیں تواتر سے ملی ہیں، تو کوئی جو ہے ان کی رکھتے ہیں کچھ پڑھتا ہے، کوئی صرف جس طرح پیچھے ہم نے
ذکر کیا، بعض منکرین حدیث جو ہیں وہ ایک ہی یعنی قیام میں کھڑے ہو کر چند آیتیں پڑھ کے اسی کو نماز سمجھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کی بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، جو ان کے اصل میں یہ نفس پرستی ہے، خواہش پرستی ہے، عقل پرستی، جس کی عقل میں جس کی خیال میں جو بات آتی ہے وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی کو اپنا مذہب بنا لیتا ہے۔ اب حلت و حرمت کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا کہ حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے پیچھے جب بات ہوئی تھی عبداللہ چکڑالوی کی، تو وہاں تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ حلت و حرمت اگر قرآن کریم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دین نہ مانا جائے تو حلت و حرمت کا سارا تصور جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے اور ساری حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی، غلام محمد پرویز نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کی روح سے صرف مردار، بہتا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کی طرف منسوب چیزیں حرام، ان کے علاوہ کچھ حرام نہیں۔ ہمارے مروجہ اسلام میں حرام و حلال کی جو طولانی فہرستیں ہیں وہ سب انسانوں کی خود ساختہ ہیں۔ اب یہ حلال و حرام کی تحقیق کے نام سے انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا ماہنامہ طلوع اسلام میں، جو مئی 1952 میں شائع ہوا۔ تو یہ دیکھیں کتنا یعنی کھلے انداز سے وہ کتے کو حلال کہہ رہے ہیں، گدھے کو اور پھر چوہے کو اور یہ ساری چیزوں کو، درندوں کو، سب کو حلال کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری فہرستیں جو انسانوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں اور قرآن کی روح سے صرف خنزیر کا گوشت حرام ہے یا مردار کا گوشت حرام ہے، باقی کوئی حرام نہیں۔ اسی طرح معجزات کا انکار اگر آپ دیکھیں سر سید احمد خان نے کیا اور دیگر منکرین حدیث نے کیا، تو غلام محمد پرویز بھی معجزات کے انکاری ہیں۔ لکھا ہے انہوں نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے سوا کوئی معجزہ نہیں دیا۔ یہ معارف القرآن جلد 4 صفحہ 731 پہ انہوں نے لکھا کہ قرآن کریم ہی معجزہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں۔ تو اب دیکھ لیں معجزات کے بھی یہ انکاری ہیں، یہ سارے منکرین حدیث مشترکہ طور پر معجزات کے انکاری ہیں۔ اور اسی طرح آخرت کا انکار، کہتے ہیں قرآن ماضی کی طرف نگاہ رکھنے کی بجائے ہمیشہ مستقبل کو سامنے رکھنے کی تاکید کرتا ہے، اسی کا نام ایمان بالآخرت ہے۔ یعنی اپنے مستقبل، دنیا میں جو آپ کا مستقبل ہے وہی آپ کی آخرت ہے۔ یہ بھی غلام محمد پرویز نے لکھا ہے، سلیم کے نام 21واں خط، جلد 2 صفحہ 124۔ تو اب دیکھ لیں کہ حدیث کو اگر ہم خارج کر دیں دین سے تو پھر دین کا حلیہ، اسلام کا حلیہ کیا رہ جاتا ہے؟ اس کا حلیہ بگڑ کر، ٹھیک ہے، عبادات بھی گئیں، احکام شرعیہ بھی گئے، حلال و حرام بھی گئے، تو اس کا یعنی حلیہ کیا بن جاتا ہے دین کا؟ دین اگر ہے تو حدیث کے ساتھ، حدیث کے بغیر کوئی دین نہیں کسی کا، نہ حلال و حرام نہ عبادات، کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ اب قرآن کریم جو وہ اپنے خیال کے مطابق پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں، اس کی تفسیر یا سناتے ہیں، تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں، قرآن کریم ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمیں قرآن کریم ہی کافی ہے، اور قرآن کریم لا ریب کتاب ہے اور ہم اسی کو مانتے ہیں۔ تو اس کو کیا مانتے ہیں؟ اب ان کا جو دعویٰ ہے کہ قرآن کریم چونکہ حقائق پر مبنی ہے اور ابدی کتاب ہے اور اس کے جو بیان ہیں وہ غیر متبدل ہیں، لہذا ہم جو کچھ کہتے ہیں ہم بھی حتمی اور یقینی کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کی کارستانیوں کو دیکھیں اور خود ان کے طرز عمل کو دیکھیں تو ان کا جھوٹ بڑا واضح طور پر پکڑا جاتا ہے۔ اب پرویز صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے افکار میں کوئی تضاد نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے افکار کی بنیاد قرآن کریم ہے اور قرآن کریم ابدی کتاب ہے۔ قرآن کریم انہوں نے لکھا ہے طلوع اسلام میں رسالے میں کہ قرآن کو حجت و سند ماننے والے کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ آج کچھ کہہ دے اور کل کو کچھ اور۔ قرآن کا متبع نہ مداہنت کر سکتا ہے اور نہ کسی سے مفاہمت۔ اب یہ بات انہوں نے لکھی ہے طلوع اسلام دسمبر 1980 کے شمارے میں۔ اب 1938 میں یہ جاری ہوا تھا، یعنی 1938 میں یہ طلوع اسلام، اور تقسیم ہند کے بعد 1948 سے اب تک مسلسل متواتر پابندی وقت کے ساتھ جاری رہا۔
طلوع اسلام، یعنی کہ آج کے دور تک وہ چلتا رہا طلوع اسلام رسالہ جو ہے، یہ ان کے بقول یہ غلام احمد پرویز 1984 میں خود اسی طلوع اسلام میں لکھ رہے ہیں کہ طلوع اسلام 1938 میں جاری ہوا اور تقسیم ہند کے بعد 1948 سے لے کر اب تک مسلسل اور متواتر پابندی وقت کے ساتھ جاری رہا۔ قرآنی رہنمائی اور علم انسانی کی روشنی میں زمانے کے تقاضوں اور حالات حاضرہ کا جائزہ لینا اس کا مشن ہے۔ اس کی اشاعتوں کے انبار میں سے آپ کوئی سے 2 پرچے اٹھا لیجئے، جہاں تک قرآنی فکر کا تعلق ہے آپ کو اس میں کوئی تضاد، کوئی تخالف نہیں ملے گا۔ یہ اس لیے کہ قرآن کریم کی روح سے اس کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اس لیے جو کچھ قرآنی رہنمائی میں کہا جائے گا اس میں بھی کوئی تضاد و تخالف نہ ہوگا۔ اب یہ 1984 میں لکھ رہے ہیں یہ بات کہ 1938 سے لے کر 1984 تک اس رسالے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ملے گا، کیونکہ ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں اور قرآن کو ماننے والوں کے قول میں کبھی تضاد نہیں آ سکتا۔ گویا کہ یہ لوگ اپنے آپ اپنے قول کو بھی قرآن قرار دے دیتے ہیں کہ جس طرح قرآن لازوال ہے، ابدی ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں، ہماری باتوں میں ہمارے استنباط استدلال یا ہمارے مفہوم جو ہم نے بیان کیے ان میں بھی کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ، یہ اپنے قول کو قرآن کے مقام پہ لے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ باتیں واقعی درست ہیں ان کی، کیا یہ واقعی ایسے ہی ہے کہ جو قرآن کریم سے انہوں نے سمجھا ہے 1938 میں 1984 تک ویسے ہی ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے تضاد نظر آتے ہیں ان کے، خود ان کی تحریروں، پرویز صاحب کی غلام احمد پرویز کی تحریروں میں بہت سارے تضاد ہیں۔ جیسا کہ نور علیہ السلام کی عمر کے بارے میں ایک موقع پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 950 برس عمر تھی، 950 سال ہی عمر تھی، جس طرح قرآن کریم میں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ معارف القرآن میں جلد دوم صفحہ 374 میں انہوں نے لکھا، صفحہ 376 میں انہوں نے لکھا۔ اس وقت یہ مانتے تھے کہ نور علیہ السلام کی عمر 950 سال ہے، لیکن بعد میں اسی معارف القرآن کی جلد دوم میں انہوں نے اس بات کو بدل دیا اور نور علیہ السلام کی جو عمر تھی 950 سال اس کا انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جس قوم پر صدیوں سے سوچنا آرام ہو چکا ہو اور تقلید لیکن زندگی کی محمود روش قرار پا چکی ہو، یعنی تقلید اچھی لگنے لگی لوگوں کو، ان میں فکری صلاحیتیں بہت کم باقی رہ جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس مقصد کے لیے بھی مغرب کے محققین کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا۔ تو جب انہوں نے مغرب کی طرف رجوع کہا، یہ سلیم کے نام خط، جو سلیم کے نام، یہ جو ان کی کتاب ہے جلد 3 صفحہ 151، اس میں انہوں نے یعنی لکھا کہ ہمیں مغرب کے محققین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے رجوع کیا تو اس کے بعد کیا لکھا؟ کہتے ہیں کہ نور علیہ السلام کی عمر 200 سال تھی۔ اچھا، کیسے کہتے ہیں؟ عربی لغت میں سنہ کا اطلاق فصل پر بھی ہوتا ہے جو سال میں 4 ہوتی ہیں، یعنی 4 فصلوں کا ایک سال ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے الف سنہ کے معنی یوں ہوا کہ 250 سال، اور عام پورے سال کو کہتے ہیں، اس لیے اگر 50 عامن کو اس میں سے منہا کر دیا جائے تو باقی 200 سال رہ جاتے ہیں، اور اتنی عمر کچھ ایسی مستبعد نہیں ہے، یعنی کوئی زیادہ دور یعنی زیادہ بعید نہیں ہے۔ اب یہ جوئے نور کے نام سے انہوں نے یہ معارف القرآن کی جلد دوم کو بدل دیا، یعنی جو وہاں لکھا تھا اس کو جوئے نور میں صفحہ 34 میں یہ لکھا کہ اس سے مراد 200 سال عمر ہے، 950 سال عمر نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر تو ان کے بقول ان کا جو قرآن کریم کا مفہوم ہے یا ان کا جو فہم ہے قرآن کا، اس میں کوئی تضاد نہیں، تو یہ پھر تضاد کیا ہے؟ اس کا کیا جواب دیں گے کہ کبھی کہتے ہیں 950 سال عمر ہے اور کبھی کہتے ہیں 200 سال عمر ہے، اور دونوں کو کہتے ہیں کہ اس میں تضاد نہیں، تو کیوں تضاد نہیں؟ اسی طرح بہت سارے منطق و طیر ہے قرآن کریم میں۔ وہ سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ ان کو
پرندوں کی بولی سکھائی گئی. ہم تو یہی کہتے ہیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی. پرویز صاحب کہتے ہیں کہ پرندوں کی بولی، پہلے انہوں نے کہا کہ اس سے مراد پرندوں کی بولی ہی ہے. ٹھیک ہے، معارف القرآن جلد سوم میں صفحہ 405 میں انہوں نے کہا، بلکہ لکھا انہوں نے کہ اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی. ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف جب انہیں یہ بات سمجھ نہ آئی یا ان کی عقل کے خلاف ہو گئی یا مغرب کے محققین کے زیر اثر وہ چلے گئے تو انہوں نے منطق الطیر کا معنی کر دیا گھوڑوں کا لشکر. اب یہ کس لغت کے حساب سے یا کس وجہ سے کیا انہوں نے، یہ ایک الگ سے یعنی قابل بحث چیز ہے کہ کون سے دلائل ان کے پاس آئے. لغت بھی منطق الطیر، منطق کا معنی بولی ہے اور طیر کا معنی پرندہ ہے. اب لغت بھی یہ نہیں کہتی، نہ گھوڑے اور نہ لشکر، کیسے انہوں نے بنا لیے. تو بہرحال انہوں نے برقِ طور نامی کتاب ہے، صفحہ 253 میں انہوں نے لکھا کہ گھوڑوں کے رسالہ کے متعلق علم، منطق الطیر سے مراد گھوڑوں کے رسالہ یعنی گھوڑوں کے لشکر کے متعلق علم اس زمانہ میں بہت بڑی چیز تھی. تو یہ سلیمان علیہ السلام کو سکھائی گئی. منطق الطیر سے مراد گھوڑوں کے لشکر. تو اب دیکھیں منطق الطیر کا مطلب پرندوں کی بولی یا پھر گھوڑوں کا لشکر، دونوں بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں اور الگ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. لیکن پھر بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہے اور قرآن سمجھنے کی وجہ سے اگر قرآن کو سمجھیں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور اگر حدیث کو ساتھ ملائیں، حدیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں تب اختلاف ہوگا. لیکن خود دیکھیں کہ زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے. اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں. قوم نوح کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ ایک جگہ لکھا کہ قوم نوح تکذیب حق کے باعث ہلاک کی گئی. یہ انہوں نے معارف القرآن جلد دوم صفحہ 370 پہ لکھا ہے. اور دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ قوم نوح کا انجام بدعمالیوں کی وجہ سے نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور یہ جوئے نور میں صفحہ 29 پہ انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آج بھی زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں، سیلاب بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں، آندھیوں کے طوفان چلتی ہوئی ریل گاڑیوں کو اٹھا کر دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی واقعہ ہے کہ یہ حوالے سے کسی قوم کی بدعملیوں کا نتیجہ نہیں ہوتے. اور انہوں نے پھر آگے یہ حوالے سے نہ تو کسی قوم کی غلط اخلاقی اعمال کا نتیجہ تو نہ اس سے صرف بد اعمال لوگ تباہ ہوتے ہیں. یہ انہوں نے یہاں قوم نوح کی جو تباہی ہے اس کا سبب بھی بدلنے کی کوشش کی. پہلے بدعمالی کو سبب کہا، تکذیب حق کو سبب کہا، دوسری جگہ کہا کہ نہیں وہ تو ویسے ہی جس طرح ہمارے ہاں زلزلہ آ جاتا ہے ایسے ہی کوئی مسئلہ بن گیا، حادثاتی طور پر اس کا وہ شکار ہو گئے تھے. اب ان کے جو بڑے بڑے جو یعنی وساوس ہیں، یہ جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہے، اس میں سے ایک غلام احمد پرویز صاحب کا جو مشہور پروپیگنڈا ہے وہ حسبنا کتاب اللہ ہے. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں بھی اس میں یہ جملہ ہے حسبنا کتاب اللہ. اس کو انہوں نے بنیاد بنایا اور پروپیگنڈا اس کی بنا پر کیا. تو اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ غور کریں کہ یہ ٹکڑا اور یہ جملہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں بولا، تو اس جملے سے وہ اثر یا وہ مفہوم صحابہ کرام نے نہیں لیا جو دو گمراہ فرقوں نے لیا. ایک تو شیعہ نے اس کا مفہوم لیا اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے اور ان پر لعن طعن نعوذ باللہ کی اس بنیاد پر کہ انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ. اور دوسرے منکرین حدیث ہیں جو خوش ہوئے اس جملے کی وجہ سے اور انہوں نے اپنی گمراہی کا سبب یا دلیل اس جملے کو بنانے کی کوشش کی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ. اب دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سننے والے صحابہ کرام کی پوری جماعت جو ہے ان میں سے کسی نے نہ تو اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور نہ خوشی کا اظہار کیا. یعنی اس جملے کو نہ تو دلیل بنا کر عمر رضی اللہ عنہ سے دشمنی کی اور نہ اس جملے کو دلیل بنا کر حدیث کا انکار کیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ جو ہے حسبنا کتاب اللہ، تو کتاب اللہ کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہی ہو سکتا ہے؟ غلام احمد پرویز صاحب کا جو پرویزی نظریہ ہے، کیا حسبنا کتاب اللہ سے وہی نظریہ ہم نے مراد لینا ہے؟ اب غلام احمد پرویز صاحب نے کیا لکھا ہے، قرآنی فیصلے میں لکھتے ہیں کہ قرآن اپنے آپ کو بار بار کتاب کہتا ہے.
ٹھیک ہے، پہلی آیت ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ شروع ہوتی ہے، اور عرب اس لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں جو مدون شکل میں سلی ہوئی صورت میں موجود ہو. یعنی حدیث کا انکار کرنے کے لیے کتنے کتنے جھوٹ ان کو بولنے پڑے، کتنے پاپڑ ان کو بیلنے پڑے کہ کتاب سے مراد لکھی ہوئی اور مدون سلی ہوئی چیز کو کتاب اللہ کہتے ہیں. اچھا، اب اگر اس پر غور کریں تو جیسا کہ ہمارے شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ تعالی نے بڑا یہاں یعنی یہ جملہ لکھا ہے اور یہ جواب دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت کا ایک حصہ ہے، اور سورہ بقرہ کا بیشتر حصہ مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا. تو یہ جو حصہ زیر بحث ہے ذالک الکتاب، یہ تو اس دور میں نازل ہوا جب قرآن کریم مکمل نہیں ہوا تھا. اب مدنی زندگی کے شروع میں جو ٹکڑا نازل ہو رہا ہے، اب مدنی زندگی کے اختتام تک قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوتا رہا. تو جب مکمل نازل ہی نہیں ہوا تو سلی ہوئی صورت میں، کتابی صورت میں پہلے کیسے موجود تھا؟ لہٰذا یہ جھوٹ ہو گیا نا کہ اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ ذالک الکتاب کہ الکتاب سے مراد سلی ہوئی چیز ہوتی ہے، مدون اور سلی ہوئی، لہٰذا حسبنا کتاب اللہ سے عمر رضی اللہ کی مراد قرآن کریم کا نسخہ تھا جو مدون اور سلا ہوا موجود تھا. یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے. خود قرآن کریم ہی اس چیز کی نفی کرتا ہے. اب قرآن کریم میں یہ تو اہل قرآن ہے نا، حدیث کو مانتے ہی نہیں، اہل قرآن ہے. تو قرآن کریم میں لفظ کتاب چٹھی یا خط کے معنی میں بھی استعمال ہوا. اذهب بکتابی ھذا، یہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہدہد کا جو کردار ہے چٹھی لے کر جانا، تو کتاب وہاں چٹھی کو کہا گیا. اسی طرح دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. تو پھر کیوں انہوں نے یہ سارے معنی چھوڑ کے ایک اپنا معنی جو ہے اس کو مراد لے لیا اور اس کو حسبنا کتاب اللہ پر فٹ کر کے اس سے حدیث کا انکار انہوں نے کیسے مراد لے لیا؟ جبکہ خود قرآن بھی اگر حسبنا کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی ہو، یہاں مراد ہو، تو قرآن کریم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی حجیت پر دلائل موجود ہیں جو کہ ہم پہلے تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں. تو لہٰذا یہ ان دلائل کی وجہ سے بھی یہ مفہوم حسبنا کتاب اللہ والا جو ہے وہ مردود ہو جائے گا. تو یہ جو بہانہ ہے ان کا، یہ اصل میں یہ جو کتاب و سنت لازم و ملزوم ہیں، یعنی جب کتاب کا لفظ آئے گا تو ساتھ سنت لازمی طور پر شامل ہوگی، کیونکہ کتاب اگر قرآن کریم کو ہی مراد لیا جائے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی کتاب نے ہم پر لازم کی ہیں، ان کی پیروی لازم کی ہے. اور پھر یہ جو ان کے دیگر جو بہانے ہیں ان میں سے ایک اجمی سازش، یہ غلام محمد پرویز صاحب نے جو سازشیں پھیلائی ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں پروپیگنڈے کے طور پر پھیلا کر مسلمانوں کو حدیث سے دور کرنے کی کوشش کی، اس میں سے ایک اجمی سازش بھی ہے کہ حدیث اجمی سازش ہے. جی یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یہ سارے اجمی تھے محدثین جو ہیں، لہٰذا یہ اجمی سازش ہے، انہوں نے مل کر رچائی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حالانکہ موطا امام مالک آپ دیکھیں تو امام مالک مدنی ہیں، تو یہ تو اجمی تھے ہی، عربی تھے، تو موطا امام مالک کو تو مان لینا چاہیے پھر انہیں کہ وہ تو پھر اجمی سازش نہ ہوئی نا، موطا امام مالک. اور اس سے پہلے بھی جو کتابیں موجود تھیں، مطلب صحیفہ حمام بن منبہ ہے، وہ بھی کیا اجمی سازش تھی. اور اسی طرح دیگر جو لکھی ہوئی صورت میں کتابیں موجود تھیں، امام بخاری سے پہلے بھی تو کتابیں لوگوں نے لکھی تھیں، تو وہ بھی کیا اجمی سازش تھیں. اور اسی طرح دیگر جو صحیفے ہیں جو لکھے گئے یا احادیث کی تدوین کے حوالے سے، پورا یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے تدوین حدیث کا. تو جتنی احادیث جو صحابہ کے دور میں لکھی گئیں، تابعین کے دور میں لکھی گئیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لکھی گئیں، اموی دور میں لکھی گئیں، تو کیا وہ بھی اجمی سازش تھیں؟ وہ تو عرب تھے اور عرب ہی احادیث کو جمع کرتے رہے، تو کم از کم ان کو وہ احادیث تو مان لینی چاہیے نا. اب وہ صحیح بخاری میں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث ہیں حمام بن منبہ کے واسطے سے یا ان کی سند سے، وہ حدیث اگر صحیفہ حمام بن منبہ میں دیکھیں تو حالانکہ حمام بن منبہ کا جو صحیفہ ہے وہ تو عربی ہیں، مطلب وہ عرب لوگوں کا ہوا،
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اجمی ہوئے تو یہ اجمی سازش ہوئی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اجمی سازش جو انہوں نے خود اپنے طور پر گھڑ کر کی ہے وہ پوری کی پوری ہو بہو وہ عربی لوگوں کے پاس پہلے سے موجود ہے. صحیفہ حمام بن منبہ بعد میں جب تباہ ہوا ہے، جب اس کو دنیا کے سامنے لایا گیا تو ایک تابعی حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث جو ہیں وہ نقل کی ہیں، تو وہ ہو بہو صحیح بخاری میں اسی طرح موجود ہیں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سند ہی تھی ان حدیثوں کی، وہ صحیفہ حمام بن منبہ نہیں تھا ان کے پاس. تو یہ اجمی سازش والا جھوٹ بھی ان لوگوں کا بالکل واضح جھوٹ ہے. اسی طرح ظن و یقین کی بحث جو چلاتے ہیں، اس میں آئندہ بھی انشاءاللہ بات ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے جو 2 لیکچر رہتے ہیں جو فراہی مکتب فکر اور غامدی مکتب فکر سے متعلق ہیں، تو ان میں یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ہے. جیسے امین حسن اصلاحی صاحب ہیں، ان کے ہاں بھی یہ ظن و یقین کی بحث ہے، چونکہ یہ لوگ کھل کر اس طرح تو حدیث کا انکار نہیں کرتے جس طرح انہوں نے کیا ہے، غلام محمد پرویز وغیرہ نے یا عبداللہ چکرالوی وغیرہ نے. یہ ذرا ڈھکے چھپے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں نہیں کرتے بلکہ دبے لفظوں میں حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو اس طرح کے الفاظ اور اصطلاحات کے جو ہے نا وہ ان کی آڑ میں یہ ان کو سامنے رکھ کر یہ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو وہاں یہ چیز بھی بعد آئے گی. تو بہر یہ ظن و یقین کا بھی سلسلہ انہوں نے چلایا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ تو متواتر ہے اور یقینی ہے، اور حدیث جو ہے وہ ظنی ہے اور مشکوک ہے. تو لہٰذا ایک مشکوک چیز کو ہم دین کیسے بنا سکتے ہیں؟ حالانکہ جس طرح جس سند سے جن لوگوں نے جن راویوں نے قرآن کریم روایت کیا ہے انہی راویوں نے احادیث روایت کی ہیں. تو تواتر کی جہاں تک بات ہے تو بہت ساری احادیث متواتر بھی ہیں. تو کیا یہ متواتر احادیث کو مان لیں گے قرآن کی طرح جو منکرین حدیث ہیں؟ جب وہ کہیں کہ صرف قرآن ہے تو اس کا مطلب ہے متواتر احادیث کو بھی نہیں مانتے. اور قرآن کریم کا متواتر ہونا بھی تو اسی طرح سند سے ہی یا روات سے ہی یا لوگوں سے ہی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس دور میں ہر دور میں قرآن کریم پڑھا جاتا تھا اور یہی قرآن کریم تھا. تو یہ سارے ہیلے بہانے ہیں ان لوگوں کے منکرین حدیث کے. تو یہ غلام محمد پرویز جو ہے یہ اس سلسلے کا آخری، آپ اس سلسلے کی آخری کڑی کہہ لیں کہ جو کھلے عام انکار حدیث کے مرتکب ہوتے تھے یا جسارت کر کے کہتے تھے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، کہ یہ صرف قرآن کافی ہے. تو اسی پر ہم اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اب جو ہمارے 2 لیکچرز باقی ہیں وہ فراہی اور غامدی مکتب فکر یا ان کا جو ایک نظریہ ہے اس پر انشاءاللہ ہوں گے.